بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ الوداع کے موقع پر کعبۃ اللہ میں امت کی یوں بیان فرمایا: لوگوں، کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں، علامات اور شرطیں بتاؤں؟ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور عرض کیا: میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، ضرور ارشاد فرمائیں تاکہ ہم غور و فکر کریں اور محتاط رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سنو، یہ باتیں قیامت کی علامات ہیں۔ لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگ جائیں گے، نفسانی خواہشات دین پر غالب آ جائیں گی، مالداروں کی تعظیم دینداری کی بجائے ان کے مال کی وجہ سے کی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ یاد ہوا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اور سنو، لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، لڑائیوں سے آیا مال غنیمت ہر شخص اپنی دوست سمجھے گا، یعنی قرآن کریم کے مطابق اس کے حصے نہیں کیے جائیں گے، اپنی اپنی مرضی سے ہر شخص سمیٹنے کی کوشش کرے گا۔ جھوٹ بولنے والے جلد زبان کو سچا سمجھا جائے گا، خائن اور بے ایمان لوگ امین مشہور ہوں گے، سچ بولنے والے سادہ دل شریف لوگوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، امین لوگ خائن خیانت کرنے والے سمجھے جائیں گے۔ جن لوگوں کو بولنے کا سلیقہ نہ ہوگا وہ مولوی، عالم، خطیب اور واعظ بن جائیں گے۔ حق کے 10 حصوں میں سے 9 کا انکار ہونے لگے گا، اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن کے حروف رہ جائیں گے لیکن ان پر عمل نہ ہوگا، قرآن کو سنہری جزدانوں غلاف میں سجایا جائے گا، حالانکہ وہ عمل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ سجا کر طاقوں میں رکھنے کے لیے۔ مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا، لوڑیوں سے صلاح مشورے ہونے لگیں گے، ممبر پر کم عمر نوخیز لوگ خطبے کہیں گے جنہیں صداقت، دیانت، امانت، طہارت اور تقوی سے لگاؤ نہ ہوگا۔ کام کی باتیں عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گی، ایماندار لوگ بھی خیانت کرنے لگیں گے اور لوگ شرف کے در پہ ہوں گے۔ مسجدوں کو گرجوں کی طرح سجایا جائے گا جن میں ہدایت نہ ہوگی، مسجدوں کے مینار بہت بلند ہوں گے، نمازیوں کی صفیں کافی ہوں گی مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر تعجب سے پھر پوچھا: حضرت، کیا ایسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خدا کی قسم، ہاں ضرور ہوگا۔ مومن کی اس وقت ناقدری ہوگی اور اس کو اس وقت لوڑیوں سے بھی ذلیل سمجھا جائے گا۔ ایماندار مومن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں، برائیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں کرے گا اور پیچو تاب کھا کر اندر ہی اندر گھلے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اس وقت فاسق لوگ امام بن جائیں گے اور بادشاہوں کے وزیر بدکردار ہوں گے، نمازی دنیا کے دھندوں میں پڑ کر برباد کر دی جائیں گی اور کچھ افسوس نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خبردار، میرا یہ فرمان ہرگز نہ بھولنا کہ نماز چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ اس دور میں صرف نماز ہی ترقی کا کام دے گی۔ ایسا وقت آئے گا کہ اطراف عالم سے لوگوں کے گروہ آئیں گے کہ تمہارے درمیان صلح اور اتفاق پیدا کریں گے، کہ تمہارے جھگڑے چکائیں اور قضیے مٹائیں۔ ان کی شکلیں تو انسانوں کی ہوں گی مگر دلوں میں شیطانیت بھری ہوگی، چھوٹوں پر رحم نہ ہوگا، بڑوں کی توقیر نہ ہوگی کیونکہ وہ خود فرعون اور شیطان ہوں گے۔ حج تو اس وقت بھی ہوگا لیکن شاہوں کی سیر و تفریح کے طور پر ہوگا، مالدار تجارتی مفاد کے لیے حج کریں گے، مسکین سوال کرنے اور گدھا گری کے لیے حج کو جائیں گے۔ علماء کا حج اس لیے ہوگا کہ ان کے نام سے پہلے الحاج لکھا جائے گا۔ حضرت عثمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بے تاب ہو کر پوچھا: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعی ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں ضرور ایسا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور سنو، اس وقت جھوٹ ساری دنیا پر چھا جائے گا، دمدار ستارہ جو حدیث انقلاب کی علامت ہے نظر آئے گا، عورت اور مرد مشترکہ تجارت کریں گے، بازاروں کی کثرت ہوگی اور بالکل قریب قریب ہوں گے، یعنی ہر چیز اور جنس کے بازار کے اندر بازار ہوں گے، چیزیں مقابلے سے بکیں گی، اس لیے کساد بازاری اور نفع حلال کم ہوگا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور میں حیرت ہو کر عرض کیا: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کیا ایسا وقت بھی آئے گا؟ توبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور آئے گا، بذریعہ وہی خفی کہہ رہا ہوں، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے سچا بنا کر بھیجا۔ ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیں اسلامک ڈائری۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔